آقا یہاں پہ میں یہ جاننا چاہوں گی پاکستان کا کردار، کیونکہ جو دن آ رہے ہیں وہ بڑے یادگار ہیں۔ انڈیا ہمیشہ آقا غرور و تکبر میں آ کے نا پاکستان پہ حملہ کر دیتا ہے، لیکن پھر منہ کی بھی کھانی پڑتی ہے۔ 9-10 مئی قریب قریب ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستان کے نام کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے پاکستان ایک اللہ کی نعمت ہے۔ جس طرح ہم نے حاصل کیا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی جد و جہد اور مفکر اسلام، مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سوچ تھی اور قائد اعظم نے اسے عملی جامہ پہنایا، اور جو جد و جہد ہوئی، جن شہیدوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ لائق تحسین ہیں۔ ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے پوری قوم پر احسان کیا کہ دو بڑی طاقتوں برطانیہ اور ہندوستان سے چھین کر اپنا ملک دنیا کے نقشے پہ ایک نیا ملک اضافہ کیا، اور وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر۔ اور وہ جو پاکستان حاصل کرنے کے لیے جد و جہد تھی، اس کا مین جو شعار تھا، جو نعرہ تھا، وہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرہ لگا کر دنیا کے باقی اسلام ممالک بھی ہیں، ہمارا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، سب ہمارے بھائی ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فخر ہمیں حاصل ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر پاکستان وجود میں آیا، دنیا کے نقشے میں اس کا اضافہ ہوا۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان اور عظیم الشان قائد، ان کی جد و جہد اور شہیدوں کی قربانیاں، اور پھر دیکھیں نعمت الہی کیسے ہے۔ آگے 27 رمضان کی رات کو اللہ نے ہمیں یہ خوبصورت ملک عطا کیا ہے، جس میں ہر قسم کی اللہ کی نعمتیں موجود ہیں۔ 5 دریا ہیں، 4 موسم ہیں، جو میرے خیال میں دنیا میں کسی ملک کو کم نصیب ہوتے ہیں۔ اتنے دریا اور اتنی نعمتیں اور اتنے وسائل اور مادیات، ہر چیز موجود ہے، اور یہ نعمت الہی ہے۔ دشمن اگر یہ سوچتا ہے آگے اس نعمت کو ہم سے چھین لے گا، وہ اگر ہم سے ٹکرائے گا، اس کا معنی یہ ہے وہ قدرت الہی سے ٹکرائے گا۔ ہمیں یقین ہے کہ جب بھی جنگ ہوئی، جب بھی دشمن نے ہمیں چھیڑا، تو ہمارے مجاہدین، پاک فوج، سیکورٹی فورسز جس بہادری کے ساتھ لڑے ان کے مقابلے میں، اس میں ہماری دنیاوی طاقت کم تھی، ہمارا جذبہ ایمانی زیادہ تھا۔ بہت واضح ہے ہمارا جو وہ جذبہ تھا، وہ جو ولولہ ہے، وہ جو تڑپ ہے، وہ پچھلی جنگیں دیکھیں، 65 کی جنگ دیکھ لیں، کس طرح ہم نے اس جذبے کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ اور ایمانی طاقت کے ساتھ ہم دشمن کے مقابلے میں آئے۔ اس دفعہ ظاہر ہے اس دفعہ وہ تنہا نہیں تھا، میری نظر میں اس کے پیچھے دنیا کی وہ جو درندہ طاقت ہے امریکہ، وہ بھی تھی، اور جو اسرائیل تھا وہ بھی اس کے پیچھے تھے، اور وہ چاہتے تھے، چونکہ جب سے پاکستان آزاد ہوا بالکل واضح ہے کہ انڈیا نے دل سے اسے تسلیم نہیں کیا، اب تک تسلیم نہیں کیا، بلکہ اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اسرائیل نے اسے تسلیم نہیں کیا، وہ گریٹر اسرائیل کا نعرہ لگاتے ہیں، اور ان دونوں کا سرپرست جو ہے شیطانی طاقت، اس نے بھی اسے تسلیم نہیں کیا۔ تو وہ اور پھر ان کی بدقسمتی، ہماری خوش نصیبی، آگے پاکستان ایٹمی پاور بن گیا۔ خدا غریق رحمت کرے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، عظیم سائنسدان، ایٹمی سائنسدان رحمت اللہ علیہ، کہ انہوں نے اپنی جد و جہد سے، اپنی محنت سے اس ملک کو ایٹمی پاور بنایا۔ ان کے ساتھی جو سائنسدان سے سارے، ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور جب سے پاکستان ایٹمی پاور بنا، دنیا کی جو شیطانی طاقتیں ان کی آنکھوں میں ایک کھٹک رہا ہے، ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ پاکستان اتنا مضبوط ہو۔ لیکن دوسری طرف ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ پوری دنیا اسلام، تمام اسلام ممالک پاکستان پہ فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کسی مشکل میں ہو، کسی لمحے بھی وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، وہ کشمیر ہو، وہ فلسطین ہو، وہ بوسنیا اور چیچنیا ہو، وہ افغانستان ہو، یا کہیں اور بھی ظلم ہو، تو وہ پاکستان کی طرف ان کی نگاہ ہوتی ہے کہ پاکستان ہمارے لیے باعث فخر ہے، پاکستان ایٹمی طاقت ہے، پاکستان بہت بڑی قوت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے یہ جو کامیابی حاصل کی، اس میں جہاں ہماری مادی طاقت اور جدید ٹیکنالوجی اور وہ سب بے شک شامل، ہمارے دوست ملک جو ہمارا ساتھ دیے جن نے، وہ بھی شامل، لیکن سب سے بڑی قوت ہماری جو ہے وہ جذبہ ایمانی ہے، وہ نصرت الہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں طاقت عطا کی ہے اور جو قوت عطا کی ہے، جو ایمانی جذبہ عطا کی ہے، اس کے ساتھ ہم لڑے۔ اور
مودی میں اسے یہودی نہیں کہتا، چونکہ یہودی اس سے کم تر ہے، یہ ان سے بالا تر دشمن ہے۔ یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کو میں نیچا دکھا لوں گا، میرے ساتھ اتنی بڑی پاورز ہے دنیا کی، میں پاکستان کو سرنگوں کر لوں گا، میں پاکستان کو شکست دوں گا۔ لیکن اس غرور میں بھی تھا کہ ہم کئی گنا بڑا ملک پاکستان سے، اور بڑی فوج اور بڑا اسلحہ اور بڑے مادی وسائل ہیں، لیکن خدا کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ میں تمام پاکستانیوں کو کہوں گا، اپنے جوانوں کو کہوں گا، اپنی قوم کو کہوں گا، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کہوں گا، اپنے بزرگوں کو کہوں گا کہ کم از کم یہ جو معرکہ حق ہوا تھا، یہ جو انہوں نے پتہ نہیں کس نام سے انہوں نے حملہ شروع کیا تھا، کوئی خواتین کے لیے کوئی نام ہوتا ہے اس پہ، لیکن ہمارے مجاہدین نے، ہماری پاک فوج نے، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی سربراہی میں، اور جو نعرہ لگا وہ کیا نعرہ تھا کہ کانہم بنیان مرصوص، بنیان مرصوص آپریشن کیا گیا، دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ اور یہ تو دنیا کی قوت آج مان گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کئی مرتبہ مودی کو ذلیل کر چکا ہے، آگے جناب تمہارے 7 طیارے پاکستان نے گرائے۔ کیوں وہ بار بار ذکر کرتا ہے؟ وہ اس لیے ذکر کرتا ہے کہ وہ پاکستان کو ایک چھوٹی قوت سمجھتا تھا، انڈیا کو بہت بڑی قوت سمجھتا تھا، لیکن اس کی حیرانگی کی انتہا نہیں رہی کہ پاکستان نے انڈیا کے 7 طیارے مار گرائے۔ تو وہ اب ہر جگہ حیرانگی سے ذکر کرتا ہے کہ پاکستان نے، یعنی اب اس کے نزدیک بھی انڈیا کے مقابلے میں پاکستان زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد جب جنگ ختم ہوئی اور پاکستان کی کامیابی ہوئی، اس کے بعد دنیا کے ملک جو مشکل میں ہیں دفاعی حوالے سے، وہ پاکستان کی طرف، اور دنیا کے آرمی چیف، دنیا کے وزراء اعظم، دنیا کے پریزیڈنٹس آ رہے ہیں پاکستان، اور پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنے کے خواہش مند ہیں، اور پاکستان سے وہ جہاز، وہ ٹیکنالوجی جو ہم نے انڈیا کے خلاف استعمال کی، اس کو حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اور پھر میں یہاں ایک اور جملہ بڑا واضح کہوں گا، یہ ہماری جنگ صرف انڈیا کے ساتھ نہیں تھی، یہ ہماری جنگ دونوں جڑوان نجس بھائیوں کے ساتھ تھی، جن میں ایک اسرائیل اور ایک انڈیا ہے۔ ان کی سرپرستی کرنے والے بھی تھے، لیکن یہ 2 جڑواں نجس بھائی جو ہے، ناپاک بھائی، یہ دونوں پاکستان خلاف چڑھ دوڑے تھے کہ اس پاکیزہ سرزمین کو ہم دنیا سے مٹا دیں، اور اس کی شہادت میں یہ دوں گا، اس کی گواہی کہ 9 مئی کو جو پورے ملک میں ہمارے ڈرون پرواز کر رہے تھے، ہر جگہ مختلف، حتیٰ گاؤں میں گر رہے تھے ڈرون جنابوں، لیکن ان کو ہماری پاک فوج نے اچھے انداز میں انٹرسپٹ کیا اور ان کو گرایا، اور ہم الحمدللہ ہماری قوم محفوظ رہی، ہمارا ملک محفوظ رہا۔ لیکن یہ ایک حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ وہ ڈرون اسرائیل کے بنے ہوئے تھے، اور یہ بھی مجھے معلومات ہیں کہ ان کو انڈیا میں بیٹھ کر چلانے والے اسرائیلی تھے، جو نتنیاہو کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہوگی۔ ان کے دل میں اگر ایران کھٹکتا ہے تو ساتھ پاکستان بھی کھٹکتا ہے۔ ان کے گریٹر اسرائیل بننے کے راستے میں اور بھارت کے اکھنڈ بھارت بننے کے راستے میں پاکستان بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تو انہوں نے مل کر یہ جدوجہد کی اور کوشش کی، لیکن اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ تھی۔ اور ایک اور جملہ عرض کروں گا کہ جیسے پاکستان بناتے وقت قوم میں یکجہتی تھی، قوم میں اتحاد تھا، قوم میں وحدت تھی، یہ جنگ جو ہوئی ہے بنیان مرصوص معرکہ حق جو ہم نے انجام دیا ہے، اس میں پوری قوم اپنی پاک افواج کے ساتھ تھی۔ اب بالکل ہماری قوم میں کوئی اختلاف، اگر کوئی یہ کہے کہ اختلاف یا کوئی اختلاف کرے تو میں سمجھتا ہوں ملک کے ساتھ محبت نہیں ہے، وہ حب الوطنی نہیں ہے، وہ ملک کے ساتھ خیانت ہے۔ ایسے حالات میں جب ہمارے مسائل ہوں گے آپس میں، لیکن میں سمجھتا ہوں جب ایسے خناس دشمن اور ایسے خبیث دشمن مودی جیسے اور انڈیا جیسے کے ساتھ مقابلہ ہو، تو ہمیں ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو دکھانا ہوگا کہ ہمارے آپس کے بھائیوں کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن ہم تمہارے مقابلے میں ایک ہیں، ہمیں کمزور نہ سمجھنا۔ اور اللہ کا شکر ہے ایسا وار کیا کہ دشمن اب تک حیران اور تل ملا رہا ہے۔ اب جو ظاہر ہے یہ جو ایران عراق جنگ شروع ہوئی، اس سے پہلے بھی مودی جو ہے وہ گیا ہے وہاں اس یہودی سے ملنے کے لیے، نتنیاہو سے، اور اسے گلے ملائے جیسے کوئی بچھڑے ہوئے بھائی ملتے ہیں، بہت محبت ہے بیچارے کو۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل اسے بچا لے گا پاکستان سے۔ اسرائیل کو تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے جب ایران نے میزائل پھینکے، اور اللہ کا شکر ہے اسرائیل کے مقابلے میں پاکستان ایران کے ساتھ تھا، انڈیا کے مقابلے میں ایران پاکستان کے ساتھ تھا۔ ہم انشاءاللہ سارے ممالک مل کر، اپنی قوم کہوں گا کہ مل کر ہاتھوں میں ہاتھ دے کے وحدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسی کوئی بھی سچویشن، اور ہمیں ہر وقت خطرہ ہے انڈیا سے تو، لیکن ساتھ ہمیں دکھ یہ ہے کہ ہم نے جن پہ احسان کیا،
جن کو اپنے ملک میں بسایا، مشکل وقت میں ہم ان کے کام آئے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، انہوں نے ہمارے مشکل وقت انہیں انڈیا کا ساتھ دیا، اور جب 1947 پاکستان بنا تھا تو انہوں نے ہمیں دل سے قبول، انڈیا نے نہیں کیا تو انہوں نے بھی نہیں کیا، یہ جو ہمسایہ ہے اس نے بھی نہیں کیا تھا افغانستان، تو انہوں نے مودی گیا وہاں نیتن یاہو سے ملا، واپس آیا، 2 دن کے بعد افغانستان نے پاکستان پہ حملہ کیا۔ لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے سپاہیوں کو، اپنے ان بچوں کو، اپنے ان بھائیوں کو، جنہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر، جن نے یا علی مدد کا نعرہ لگا کر دشمن کے مقابلے میں ایسے کھڑے ہوئے کہ خدا کی ذات کا احسان ہے کہ قوم سرفراز ہوئی ہے، دنیا میں پاکستان کی عزت بنی ہے، اور اب جو پاکستان، میں سمجھتا ہوں وہاں سے عزت بنی ہے، دنیا کو ہماری طاقت کا پتہ چلا ہے۔ تو جو ایران اور امریکہ اسرائیل کی جنگ چھڑی ہے، اس میں پوری دنیا کر سکتی تھی کہ کوئی ثالث بنے، لیکن کوئی جرأت نہیں کر سکتا تھا، لیکن دنیا کی نظر پاکستان پہ تھی کہ اتنی بڑی دفاعی قوت ہے تو ثالث بھی اتنی بڑی جنگ میں یہی بن سکتے ہیں۔ کامیابی سے ثالثی کا کام انجام دیا اور اتنی بڑی جنگ میں جنگ بندی کا کردار ادا کیا۔ انشاءاللہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور یہ بھی اچھے نتیجے پر پہنچیں گے۔ پاکستان ثالث ہے، پاکستان بہادر ہے، پاکستان شجاع ہے، پاکستان باوقار ملک ہے، پاکستان کا نام دنیا میں روشن ہے اور ہمیں اس پہ فخر ہے۔ انشاءاللہ ہم پاکستانی ہونے کے ناطے آپس میں ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ہر وقت متحد رہیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی، کوئی دشمن ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے زندہ باد ہے اور پاکستان زندہ باد ہی رہے گا۔ پاکستان نے اپنا دنیا میں نام منوایا ہے، اب بھی ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے اور انشاءاللہ پاکستان کو ہمیشہ فتح ہی نصیب ہوگی۔ انڈیا کو یہ میسج ہے ہماری طرف سے کہ خدا را یہ جو آپ چھوٹے چھوٹے پریکٹیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہ کیا کریں۔ مجھے